الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسام قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین سامعین و ناظرین رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے صراط مستقیم کے پرنور پروگرام میں ہم سب کو آج اس اہم فکری نشست میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے موضوع کے لحاظ سے کافی تجسس اذہان میں موجود تھا کہ یہ موضوع کن امور سے متعلق ہے اور کیا کیا باتیں اس میں بیان کی جا سکتی ہیں۔ جس وقت ہم اس موضوع کے وسیع دامن کو دیکھتے ہیں تو اب بیان کرتے ہوئے یہ مشکل پیش آ رہی ہے کہ کیا کیا بات چھوڑی جائے۔ اتنا وسیع اور وسیع موضوع ہے، اس میں ابتدائی طور پر دو باتیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ ایک تو انسانی مشاہدہ کی غلطی کہ حقیقت کچھ ہو اور وہ کچھ سمجھتا رہے، اور دوسرا واقعی حالات و واقعات کے میں اتنی تبدیلی آ جائے کہ
جو کچھ بظاہر نظر آ رہا ہے حقیقت بالکل اس کے اپوزٹ ہو. یہ دو مستقل حقیقتیں ہیں. یقیناً ہر شخص کا مشاہدہ ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک عوامی مشاہدہ ہے، ایک خواص کا مشاہدہ ہے اور ایک خاص الخاص کا مشاہدہ ہے. عوامی مشاہدہ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے اور خواص کے مشاہدہ کا رزلٹ کچھ اور ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے ایک عوامی مشاہدہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس وقت قارون اپنا لاؤ لشکر لے کے باہر نکلا، اس کے ساتھ گھوڑ سواروں کا ایک جلوس تھا اور نہایت عمدہ گھوڑے تھے، زرق برق لباس تھے اور سونے اور چاندی کی چمک ہر طرف موجود تھی. جب وہ نکلا تو کچھ لوگوں کی نگاہ جب اس پہ پڑی تو ان کی رال ٹپک گئی اور انہوں نے اس کی زندگی کو کامیاب زندگی سمجھ لیا اور اس طرح کی زندگی کا وہ بھی سوال کرنے لگے کاش کہ ہمیں بھی ایسی زندگی میسر ہو جائے. خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی قوم کے پاس جب ظاہر ہوا زینت میں، جو بھی اس کے آداب شاہی تھے ان کے اندر وہ پوری طرح مزین و آراستہ ہو کے جب نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، تو ان لوگوں نے کہا کہ جن کی توجہ صرف دنیا کی زندگی پر تھی اور جن کے نزدیک آخرت اور حقیقت سے کوئی ان کا تعلق نہیں تھا، تو انہوں نے اس قارون کے جاہ و جلال کو اور اس رونق کو دیکھ کر یہ خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ ہمیں بھی رب اتنا دیتا یا ہمیں اتنا دیا جاتا جتنا قارون کو دیا گیا. انہ لذو حظ عظیم، اس کو تو بہت بڑا حصہ دیا گیا اور یہ بہت بڑے حصے کا مالک. اب یہ بھی ایک آبزرویشن تھی، ایک مشاہدہ تھا، مگر یہ خواص کا نہیں تھا، عوام کا تھا. اور انہوں نے عارضی چمک کو حقیقی چمک سمجھ لیا اور عارضی رونق کو حقیقی رونق محسوس کیا اور دنیا کی وہ روشنی کے جس میں فریب ہے اور دھوکہ ہے اس کو انہوں نے ایک حقیقت سمجھ لیا. تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے اس سروے اور انالیسز کو مسترد کیا کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں حقیقت وہ کچھ نہیں. انہیں جو قارون کے ساتھ ایک آرائش اور زیبائش نظر آئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے، حقیقت میں یہ اللہ کے دربار کا دھتکارا ہوا انسان ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کا اس کے ساتھ کوئی پیار نہیں. اب یہ ایک قابل مشاہدہ امر تھا اور اس کے بارے میں مشاہدہ ہوا اور ایک لوگوں کی رائے تھی اور نتیجہ کیا تھا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. یعنی جو دیکھ رہے تھے اس کو وہ ساون سمجھ رہے تھے لیکن حقیقت میں وہاں جہنم کے شعلے تھے اور جو کچھ وہ سمجھتے تھے وہ نہیں تھا. اور خالق کائنات جل جلالہ نے پھر ان لوگوں کا مشاہدہ بھی بیان کیا کہ جو علم اور حقیقت کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھنے والے ہیں. وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تو کہا ان لوگوں نے جن کو علم دیا تھا، اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا، ویلکم، انہوں نے ان کو کہا کہ جو پہلا مشاہدہ اور اس کا بیان کر رہے تھے کہ تم تباہ ہو جاؤ، تم اس پہ اس انداز میں مچل گئے ہو اور اتنا رش کر رہے ہو اور اس کو تم اتنا عظیم سمجھ رہے ہو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ثواب اللہ خیر، اس کے مقابلے میں اللہ کا ثواب اچھا ہے. یعنی جو کچھ تم نے قارون کے پاس دیکھا یہ اللہ کا ثواب نہیں ہے. اس کے مقابلے میں ایک فقیر بندے کو جو کٹیا میں بیٹھا ہے، جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں اور جس کے سر پہ سونے کا تاج نہیں ہے اور ہیرے اور جواہرات سے مرصع جس کا لباس نہیں ہے، وہ ایک بالکل سادہ سی پوشاک میں بیٹھا ہے،
لیکن اس پر رب کی رحمت برستی ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کے دربار میں اس کا ایک مرتبہ ہے. تو اوت العلم نے یہ کہا، اہل علم نے کہا، حق والوں نے کہا کہ اس کے مقابلے میں کہیں وہ بندہ عظیم ہے کہ جس کو رب ذوالجلال نے اپنے ثواب کا مستحق قرار دے دیا ہے. اب قرآن مجید برہان رشید میں ان دو مشاہدوں کا تذکرہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ نے دوسرا مشاہدہ جو ہے اس کو اپنی طرف سے فائنل قرار دیا اور اس کو بہترین مشاہدہ قرار دیا اور اس آنکھ کو حقیقت بین قرار دیا کہ جس نے جو دنیا کی عارضی چمک تھی اس میں اس چمک کے اندر وہ چندھا نہیں گئی کہ اسے اور کچھ نظر ہی نہ آئے، بلکہ اس نے حقیقت تک دیکھا کہ بظاہر جہاں لوگ سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے، اور جہاں لوگ سمجھتے ہیں کچھ نہیں وہاں سب کچھ ہے. تو اس بنیاد پر ایک انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی حقیقی نگاہ عطا فرما دیتا ہے تو وہ حقیقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور حقیقت کی روشنی میں تمام نتائج کو مرتب کرتا ہے. یہ ابتدائی طور پر ایک مشاہدہ کی حیثیت ہے اور ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنا مشاہدہ اس مشاہدے کے مطابق استوار کریں کہ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں مشاہدہ کا طریقہ بتایا. ہم نام نہاد روشن خیالی کو روشنی نہ سمجھے، ہم اس کو قبر کا اندھیرا سمجھے. ہم جس کو لوگ اوریانی اور فحاشی کی شکل میں اپنا کلچر کہتے ہیں ہم اس کو جہنم کا ایندھن سمجھے. جس کو لوگ ریفریشمنٹ کہتے ہوئے اپنے آپ کو جہنم کی وادی کی طرف دھکیلتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور ہماری زندگی بڑی رنگین ہے، تو ہماری آنکھ جو ہے جب اس منظر کو دیکھے تو خود فیصلہ کرے اور ان کو بتائے کہ یہ زندگی کی رنگینی نہیں ہے، یہ آخرت اور جہنم کے شعلوں کا نام ہے. تو اس بنیاد پر خالق کائنات جل جلالہ نے ہمیں مشاہداتی جو انداز دیا ہے وہ انداز ہمیں یہ ظاہر کرتا ہے کہ لوگ کچھ سمجھتے ہیں اور حقیقت کچھ ہے، اور جنہوں نے حقیقت کو نہیں سمجھا اور اس حقیقت سے برعکس سمجھ رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے. حقیقت کچھ اور ہے اور تم کچھ اور سمجھے ہوئے ہو. لہذا حق پرست انسان وہ ہے جو حقیقت کے بارے میں غلطی نہیں کھاتا، دھوکہ نہیں کھاتا. حقیقت اگرچہ ہزار پردوں میں لپٹی ہوئی ہو پھر بھی حقیقت کو مانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ واقعی ایسا ہو سکتا ہے اور اتنی تبدیلی آ سکتی ہے کہ لوگ کنویں کو مینارہ کہنا شروع کر دیں اور مینارہ کو کنواں کہنا شروع کر دیں. لوگ دن کو رات کہیں اور رات کو دن کہیں، اور لوگ جو ہے وہ اندھیرے کو روشنی کہیں اور روشنی کو اندھیرا کہیں. لوگ بدبو کو خوشبو کہیں اور خوشبو کو بدبو کہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اور پھر اتنی تبدیلی میرٹ کے لحاظ سے انسانی اقدار میں بھی آ سکتی ہے، اور یہ قرب قیامت کی علامتیں ہیں کہ ایک انسان جو کہیں اوپر سریا کی چوٹیوں پر اس اپنے آداب کے معاملات کے لحاظ سے فائز ہو اور گرتا گرتا وہ نئی روشنی کی طرف آتا آتا اتنا گر جائے کہ جو وہ کار ذلت میں گرا ہوا بن جائے. ایسی صورتحال یقیناً ایک امت کے اندر اور لوگوں کے اندر آنے والی تھی، اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر متوجہ کیا ہے اور اس کا سبب بھی بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سورہ الرعد ہے، آیت نمبر 10 ہے. خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے تو خالق کائنات اس نعمت کو خود نہیں بدلتا کہ ان کو دے اور پھر چھین لے. اللہ ان پر انعام کرے اور پھر ان کو خالق کائنات جل جلالہ محروم کر دے. نہیں، حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے اپنے اندر وہ ایسی حرکتیں لے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس نعمت کے مستحق ہی نہیں رہتے اور اپنی ان حرکات کی وجہ سے وہ نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے میں کسی کو بھی بلندی سے پستی کی طرف خود نہیں لاتا، اس کو عظمت دے کر اس کو ذلت کی طرف نہیں لے جاتا، اس کو عروج کے بعد میں زوال نہیں دیتا. پہلے وہ خود زوال کا متقاضی ہوتا ہے، زوال چاہتا ہے، زوال مجھ سے مانگتا ہے، زوال کے اسباب پیدا کرتا ہے اور زوال کا مسافر بن جاتا ہے، زوال کا علمبردار بنتا ہے. جب وہ بلندی والی صفتیں اپنی ختم کر کے پستی والی صفتیں پیدا کر دیتا ہے تو پھر فرمایا ہم بھی اپنی نعمت کھینچ لیتے ہیں اور ہم اس کو ذلت کی طرف لے جاتے ہیں. اور جس وقت
خالق کائنات جل جلالہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس عزت والے سے عزت چھینی جائے گی، اس کو ذلت دی جائے گی، تو اب کوئی پاور ایسی نہیں ہے جو اللہ کے فیصلے کو نافذ نہ ہونے دے، اور خالق کائنات جل جلالہ کے مقابلے میں اس کے ڈٹ کر مخالفت کرتے ہوئے کہے کہ ہم یہ عزت واپس نہیں ہونے دیں گے۔ رب ذوالجلال پھر جو فیصلہ کر دیتا ہے وہی فیصلہ پھر نافذ ہو جاتا ہے، اور اس کے نتائج پھر پوری قوم کو اور پوری دنیا کو دیکھنا پڑتے ہیں۔ تو یہ رب ذوالجلال کا انداز حکمت ہے کہ میں خود کسی سے کچھ نہیں چھینتا، خود اسباب ویسا پیدا کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مجھے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے مطابق وہ عزتوں والے ذلتوں میں چلے جاتے ہیں اور عظمتوں والے پستیوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کا ہمارے لیے سندیشہ ہے اور پیغام ہے کہ رب ذوالجلال جس وقت تمہیں نوازتا ہے اس کے بعد تمہیں اس نوازشات کے مطابق اپنی زندگی گزار کر اسباب ایسے رکھنے چاہیے کہ تمہارے پاس وہ نعمت موجود رہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا تم شکر کرو گے تو میں اور ادا کر دوں گا اور دوڑ دے دوں گا اور نواز دوں گا، اور اگر تم نے چھوڑ دیا اور تم غافل ہو گئے اور تم نے خود اپنے اندر ایسی کوتاہی پیدا کر لی، فرمایا جو مستحق ہو شان اس کو دی جاتی ہے اور جس کا استحقاق ہو عظمت اس کو ملتی ہے، لہذا جو خود اپنے استحقاق کو ختم کر دے گا تو اللہ اس سے اپنی رحمتوں کو بھی پیچھے ہٹا لے گا۔ اب دیکھیے، جس وقت ہم پوری کائنات میں توجہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایسا ایک سسٹم موجود ہے کہ یوں ہی سمجھا جا رہا ہے کہ جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا ہوتی ہے، حالانکہ ایسی نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے۔ انسان اپنے گھر سے لے کر پوری کائنات تک مختلف طبقات کو دیکھ لے، مختلف شعبات کو دیکھ لے، ایک تبدیلی رونما ہو چکی ہے، اور ایک تبدیلی کون سی؟ یعنی پستی کی طرف، بلندی سے پستی کی طرف کا ایک سفر یقیناً ہوا ہے، اور اس کے باوجود لوگ سمجھتے ہم ترقی کر گئے ہیں اور ہم پہلے سے کہیں زیادہ آگے ہیں، ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں، ہماری سوچ ایڈوانس ہے، ہمارا راہ و رسم کا طریقہ ایڈوانس ہے، لیکن اگر حقیقت دیکھا جائے تو سوائے اس کے کچھ نہیں۔ نشوں میں ان سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ کبھی ایسا ہی ماحول تھا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے، ایک کمیونٹی کے اندر جو لوگ چلتے پھرتے تھے، ان میں سے کسی چہرے کو صدیق اکبر کہا جاتا تھا، اور کسی کو فاروق اعظم کہا جاتا تھا، کسی کو عثمان غنی کہا جاتا تھا، کسی کو حیدر کرار رضوان اللہ علیہ مجمعین کہا جاتا تھا، کسی کو حضرت طلحہ اور کسی کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا تھا، کسی کو امام اعظم نعمان بن ثابت اور کسی کو حضرت غوث اعظم حضرت دستگیر پیر اور شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا تھا۔ اب دیکھیے یہ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے بلند کردار سوسائٹی کو دیے اور بلند ہیرے امت کو دیے اور اچھا چمکتا کردار اس کمیونٹی کو عطا کیا، اگر آج تم دیکھتے ہو تو ڈھونڈنے نکلو گے تو ایسے لوگوں کو کہاں سے تلاش کرو گے؟ وہ جو بلند گراف تھا انسانیت کا، اس میں ایک کمی آ گئی ہے، زوال آ گیا ہے اور انسان پستی کی طرف چلا گیا ہے، انسان نیچے پہنچا ہے۔ اور اگر کہتا ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تو ہم یہی کہیں گے نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ انسان یہاں سے اٹھے اور چاند پہ چلا جائے، کمال یہ ہے کہ وہ مرد حر اور مرد فقر اتنا غشور ہو کہ چاند اس کے قدموں میں آ جائے۔ یہ کردار جو ہے انسان کو جو دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے، اور پوری کائنات کے اندر اس کا جو وقار تھا، اس کا انداز یہ تھا۔ اس واسطے ترقی کی راہوں کو اور تنزل کی راہوں کو جو قوم نہیں پہچانتی، اس کو کبھی بھی اپنے نفع نقصان کا پتہ نہیں چل سکتا۔ پتہ اسے چلے گا جسے پتہ ہو کہ ترقی کیا ہے اور تنزل کیا ہے۔ لہذا ہو تنزل رہا ہو، انسانی سوچ گندی ہو رہی ہو، انسان کے دل میں اندھیرا ہو چکا ہو اور انسانی اقدار بگڑ چکی ہو اور انسان گرتے گرتے حیوانوں سے مل چکا ہو، اور کہا جائے اس نے ترقی کر رہی ہے، نہیں، یہ وہ نظر کا پھیر ہے، یہ وہ مشاہدے کی غلطی ہے۔ انسان کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو علوف دیا ہے، بلندی دی ہے اور ترقی دی ہے، ہمارا سب سے بڑا دور وہ دور تھا
جب سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کی تطہیر فرماتے فرماتے آپ نے اس انداز میں اس معاشرے کو صاف کر دیا تھا کہ آپ کی بزم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے لیے فرشتے تڑپ رہے تھے کہ ان لوگوں سے ملاقات کی جائے، ان سے ملا جائے. تو یہ بلندی ہے، یہ بلندی نہیں ہے کہ انسان اڑنا شروع کر دے اور انسان کہیں چھلانگے لگانا شروع کر دے مگر دل گندا ہو، اطوار گندے ہو، اس کی گفتار گندی ہو، اس کی آنکھ گندی ہو اور اس کے کان گندے ہو، اس کا پیکر جو ہے وہ گناہوں کا ایک پورا گٹر بن چکا ہو. یہ کوئی عظمت نہیں ہے. اس عظمت کو سمجھنا ہے تو پلٹ کے ہمیں پھر کعبہ کے نور اور حرم کی روشنی اور گنبد خضرا کی ہریالیوں کو دیکھنا پڑے گا جہاں رب ذوالجلال نے آج بھی اس امت کی عظمت کو اجاگر فرمایا ہے. اب دیکھیے اس صورتحال میں ہمارے لیے آج ایک انفرادی حالات میں تغیر آیا ہے اور ایک اجتماعی حالات میں. انفرادی حالات میں اس طرح ہے، بخاری شریف میں ہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یعنی تغیر ہم محسوس کر رہے ہیں لیکن مہر صداقت کہ واقعی تغیر بہت زیادہ آیا ہے وہ اس آنکھ اور نگاہ نبوت سے لگوانا چاہتے ہیں جن کا علم اتنا تھا کہ صدیوں قبل سب کچھ دیکھ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مرداس اسلمی روایت کرتے ہیں یذهب الصالحون الاول فالاول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک بندے دنیا سے آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے یکے بعد دیگرے. صالحون دنیا سے اٹھ جائیں گے یعنی یہ گراف گر رہا ہے انسانیت میں کہ کبھی سوسائٹی میں ایسے ہیں کہ آنکھ پھیرے تو زمانہ بدلتا ہے، ان کے ہاتھ اٹھے تو کائنات میں انقلاب آتا ہے. اگر وہ ترچھی آنکھ سے چمکتے سورج کو دیکھیں تو دوپہر کے وقت سورج کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. اگر وہ کانپتی زمین پہ کوڑا مار دے تو زمین کا راشا ختم ہو جاتا ہے. فرمایا الاول فالاول، آہستہ آہستہ صالحون زمین سے اٹھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا پھر پیچھے صورتحال یہ ہے تب کا حفالہ، پیچھے لوگوں کے اندر صرف ردی لوگ رہ جائیں گے. حفالہ کہتے ہیں جس وقت آٹے کو چھانا جائے تو پیچھے چھان رہ جاتا ہے، آٹا نکل جاتا ہے چھان باقی رہ جاتا ہے. پر ایسے صالحین تو چلے جائیں گے زمین کو چھوڑ کے اور پیچھے چھان رہ جائے گا. کحفالۃ الشعیر، جیسے جو کا چھان ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مثال دے کر یا فرمایا جس وقت کھجوریں ستھری کی جائیں تو اچھی اچھی کھجوریں سائڈ پہ ہو جائیں اور ردی باقی رہ جائیں، جیسے وہ ردی کھجوریں ہوتی ہیں یا جو کا چھان ہوتا ہے. ایسی صورتحال انسانیت میں زمانے کی جب چھاننی آئے گی نیک جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھ جائیں گے، پیچھے زمین کے اوپر چھان رہ جائے گا. انسانیت کا چھان جس میں انسانیت کی بلند قدریں نہیں ہوگی، انسانیت کی عظمت نہیں ہوگی، انسانیت کا وقار نہیں ہوگا اور انسان کا وہ مرتبہ جس کی بنیاد پر وہ فرشتوں سے بہتر ہے وہ حیثیت نہیں رہ جائے گی. انسانوں کا پیچھے بقیہ رہ جائے گا اور پیچھے چھان کی حیثیت، گرد و غبار کی حیثیت اور ردی کھجوروں کی حیثیت کے انسان پیچھے رہ جائیں گے. جب وہ پیچھے رہ جائیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یبالیہم اللہ بالتن، پھر ان کی اللہ کے دربار میں بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لغوی معنی بڑا سخت ہے. لغوی معنی یہ ہے لا یبالیہم اللہ بالتن، جو پیچھے رہ جائیں گے ان کی اللہ بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا. یعنی ایک ہوتا ہے کہ بڑے بڑے عظیم مہمان آئے ہوئے ہیں لہذا ان کے لیے میزبان کو خاص اہتمام ہے، اور جب وہ چلے جاتے ہیں پیچھے عام سے لوگ ہیں تو وہ کہتا ہے جس نے کھانا ہے کھا لے گا، جس نے نہیں کھانا نہیں کھائے گا، عام سے لوگ ہیں. تو بلا تمثیل سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا مفہوم موافق اور مخالف کے لحاظ سے مطلب یہ بنتا ہے کہ ایک تو یہ زمین سجی ہوئی ہے نور چہروں کے ساتھ کہ جن کا اللہ کے دربار میں بڑا رکھ رکھاؤ ہے. اب ان کے ہوتے ہوئے اللہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو جائے اور میرے بندے بھی زمین پر ہوں. ان کا رب کے دربار میں مرتبہ بڑا ہے اور مقام بڑا ہے، لہذا ان کے ہوتے ہوئے زمین اور طرح کی ہے اور رحمتیں اور طرح کی ہیں اور برکت اور طرح کی اترتی ہے. لیکن جب صالحون الاول فالاول دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر پیچھے کیا ہوگا؟ اور پیچھے چھان رہ جائے گا اور ان کی حیثیت کیا ہوگی؟ فرمایا لا یبالہم اللہ بالا، اللہ ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں کرے گا کہ یہ بھی انسان ہے زمین پر، یہ بھی بندے ہیں زمین پر. یعنی اللہ کے دربار میں ان کی کوئی اپروچ نہیں ہوگی اور اللہ کے دربار میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی.
اب اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ اللہ والوں کا مرتبہ اللہ کے دربار میں کیا ہے. اگرچہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کوئی پاور نہیں رکھتے کہ کوئی اکڑ کے یا دبا کے منوانا چاہتے ہو، نہیں، ان کا اللہ کے دربار میں پسندیدہ مرتبہ اتنا ہے کہ اللہ سے ان کی ناراضگی اللہ کو اچھی نہیں لگتی کہ یہ ناراض ہو جائیں اور میرے بندے ہوں اور زندگی انہوں نے میرے لیے گزاری ہو اور یہ ناراض ہو جائیں میرے دربار میں. خالق کائنات جل جلالہ ان کا بڑا لحاظ کرتا ہے اور فرمایا ایسے لوگ دنیا میں آہستہ آہستہ چلے جائیں گے، پیچھے چھان رہ جائے گا. اور وہ چھان کیسا ہے؟ فرمایا ان کو رب ذوالجلال کے دربار میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جیتے ہیں، مرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں. اللہ رزق کا وعدہ تو پورا کرتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ ادھر ان کی آنکھ اٹھے اور ادھر سورج کی آنکھیں بند ہو جائیں، ادھر ان کا ہاتھ اٹھے اور ادھر پوری کائنات مٹھی میں آ جائے اور جہاں چاہے تصرف کر لے. ایسی پھر صورتحال نہیں ہوتی. اب یہ ایک تغیر زمانہ، اس کی مثال دی ہے نبی علیہ السلام نے، حقیقت بیان کی ہے کہ ایسا ہوگا اور یقیناً ایسا ہو گیا. اور یہ تبدیلی آ گئی، گراف نیچے آ گیا اور نیچے پستی کی طرف انسان نے سفر کیا. جو کہہ رہا تھا کہ ہم اوپر گئے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان بتا رہا نیچے آ گئے ہو، نیچے آ گئے ہو. اس واسطے کہ بڑا مرتبہ تو تب ہے کہ ادھر بندے کی نبض حرکت کرے تو ادھر خالق کی قدرت حرکت میں آ جائے اور اس کے لیے سارے بندوبست ہو جائے. اللہ کے دربار میں بندے کا مرتبہ بڑا ہو، مقام بڑا ہو. فرشتوں سے کہے بندو، اے میرے فرشتوں، وہ بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی بات نہیں ٹالتا، میں ضرور مانوں گا. رب شاسا لوقسم علی اللہ لا برہ، فرمایا اگر اس نے قسم اٹھا دی نظام بدل دوں گا، اس کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دوں گا. یہ برتری ہے اور یہ بلندی ہے. اب اس میں تنزل آ گیا، اس کے اندر ایک پستی آ گئی اور اوپر سے انسانیت نیچے کی طرف آ گئی ہے. اب یہ سوچتے ہوئے اگر کوئی شخص اس ماحول پر کہتا ہے ہم ان سے بڑھ گئے ہیں، جتنے کھانے ہم کھاتے ہیں اتنے صحابہ نہیں کھاتے تھے، اور جتنے لباس ہم پہنتے ہیں اتنے صحابہ کو نہیں ملتے تھے، ہم پہ اللہ کا ان سے بڑا فضل ہے، تو یہ اس بندے کی خام خیالی ہے اور اس بندے کی غلط سوچ ہے. حقیقت میں خالق کائنات نے جو علوم دیا تھا وہ ان کو دیا ہے، اور ہمیں اگر مل سکتا ہے تو ان کی اتباع کرنے کے سلے میں مل سکتا ہے. یہ تبدیلی آ گئی، مگر لوگ اس کو کہتے ہم ترقی کر رہے ہیں. تو یہ پھر دل کیا ہے، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے، ادھر خزاں آ گئی ہے اور تم اس کو اپنے لیے باہر سمجھ رہے ہو. یہ جہنم کے شعلے ہیں اور تم اس کو گلاب کی پتیاں سمجھ رہے ہو، اور یہ تو بدبو ہے انسانیت کی اور تم اس کو خوشبو سمجھ رہے ہو. یہ صورتحال اور یہ غلط فہمی معاشرے کی غلط دور کرنے کے لیے ہم نے اس موضوع کو رکھا ہے کہ ایک تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کے لحاظ سے ہمیں پھر پلٹ کے وہاں جانا چاہیے کہ جہاں ان اصولوں کی وجہ سے بلندی آئی تھی، تو آج بھی انہی اصولوں کی وجہ سے پھر ہمیں بلندی مل سکتی ہے. ایسے ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجا ہوا تھا. ترمذی اور مشکات میں یہ حدیث شریف موجود ہے. محمد بن کعب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے نے یہ بتایا جو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈائریکٹ سنا. حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے. فاطلع علینا مصعب بن عمیر، تو اتنے میں مصعب بن عمیر آ گئے. مصعب بن عمیر ایک منفرد صحابی ہیں. مصعب بن عمیر جب آئے، ما علیہ الا بردہ لہو مرکوع، ان صرف ایک چادر ہے لی ہوئی، پورا لباس نہیں ہے، اور اس چادر پر بھی پیبند لگے ہوئے ہیں، یعنی جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے ہیں. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکا، تو میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مصعب بن عمیر کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. للذی کان فیہ من النعمہ، اس واسطے کہ جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو روزانہ سوٹ نیا پہنتے تھے، یعنی یہ اتنا مالدار انسان تھے، شہزادہ اس وقت کا، اس زمانے کا، یعنی دور دور سے جن کے کپڑے دھل کے آئے اور جن کی پوشاکیں زرق برق لباس پورے ماحول میں مشہور. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت کلمہ پڑھا تھا تو گھر والوں نے کہا تھا کہ ہم تجھے کچھ بھی نہیں دیں گے، نہ ورثہ ملے گا، نہ کپڑے ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا. ایک چادر لی اور باندھی، فرما کپڑے تم اپنے پاس رکھو، ہم ان کے پاس جاتے ہیں جہاں سے ایمان کے کپڑے ملنے والے ہیں. اس واسطے محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ حالت بھی تھی جب مصعب بن عمیر تھے کفر میں، مگر کپڑے بڑے قیمتی ہوتے تھے
اور آج ایمان کا ماڈل ہے مگر کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ایک چادر ہے اور اس پر بھی پیمانے لگے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، اس بنیاد پر کہ آزمائش ہوئی ہے میرے مصعب کی، آزمایا گیا ہے مصعب بن عمیر کو، اور یہ کیسے حالات ہوئے ہیں کہ یہ جب تک کفر میں تھے اس وقت اتنے انعامات تھے اور اب وہ سارے کے سارے پیچھے ہٹا لیے گئے ہیں، یہ آزمائش کا مرحلہ دیکھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اتنے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کے کہ کبھی ایسے کپڑے تھے اور آج یہ حال ہے مصعب بن عمیر کا، میرے محبوب علیہ السلام نے پھر مستقبل کی خبر دی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، کیف بکم اذا غدا احدکم فی حلہ وراح فی حلہ، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب صبح ایک سوٹ پہنو گے شام کو دوسرا پہنو گے۔ اب صورتحال اس وقت جو موجود ہے، لمحہ موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بالکل مختلف ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے پہلے اچھے تھے، اب پورے بھی نہیں، جو چادر ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے، اور پھر فرمایا میرے صحابہ وقت آنے والا ہے، زمانہ کروٹ لیتا ہے، انقلاب آ جائے گا، مالی انقلاب آ جائے گا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی، یعنی کیا تم اس وقت اپنے آپ کو سمجھو گے جب اتنے کپڑے ہو جائیں گے، صبح اور سوٹ ہوگا شام کو اور سوٹ ہوگا۔ بظاہر یہ بات کہنا اس وقت مشکل پڑی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید ہوئے تھے تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ملا تھا، اور ایک چادر جو تہبند پہنا ہوا تھا اسی کا کفن دیا گیا، اور وہ چھوٹی تھی، سر بھی پورا نہیں ڈھانپا جاتا تھا، قدم بھی نہیں ڈھانپے جاتے تھے، بالآخر سر کو ڈھانپ پہ قدم پر گھاس ڈالا گیا، گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ جو صورتحال تھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر، اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب بکم سے مراد یہ ہے کہ یا تو تمہاری زندگی اور پھر اس امت کے اندر وہ زندگی آئے گی کہ صبح کو اور سوٹ پہنیں گے شام کو اور سوٹ پہنیں گے، کیونکہ کم کا خطاب پوری امت کو تھا۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفْحَةٌ وَرُفِعَتْ أُخْرَى، اس وقت صحابہ ایک ایک کھجور تمہارے حصے میں آتی ہے اور وہ بھی کبھی کبھی، اور وہ وقت بھی یاد کرو جس وقت کیا ہوگا، تمہارے دسترخوان پہ ایک پلیٹ رکھی جائے گی دوسری اٹھا لی جائے گی، یہ اتنے کھانے ہوں گے کہ پہلے ایک لگایا جائے گا، اب پھر دوسرا لگایا جائے گا، پھر تیسرا لگایا جائے گا۔ تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے آج اس امت میں کہ جس کے سرداروں کے لیے کپڑا اتنا نہیں تھا کہ جنازہ کے بعد دفن کے لیے کفن پورا ہو جائے، اس امت کے ان سے کروڑ درجہ ادنا لوگ، ان کے پاس 20 سوٹ ہیں، صبح اور ہے شام اور ہے، اور پھر وہ دسترخوان کا انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک قسم کی ڈشیں رکھی جائیں گی پھر دوسری رکھی جائیں گی، اس طرح کئی کھانے ہوں گے، اور اس انداز میں میری امت پر ایک خوشحالی اور معاشی ترقی بھی آ جائے گی، اور یہ صورتحال ایک میری امت کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ اب اس وقت یہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا وَسَتَرْتُمْ بُيُوتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةَ، اور تم اپنے گھروں پر یوں کپڑے چڑھاؤ گے جیسے کعبے پہ غلاف چڑھایا جاتا۔ یہ تم اپنے دیکھتے ہو جو پردے کھڑکیوں کے آگے لگے ہوئے اور دروازوں کے آگے لگے ہوئے، یہ ساری صداقت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی اس خبر کی جو آپ نے دی تھی کہ ایسا ہوگا، لباس اور کھانے اور دیواروں پر کپڑے لٹکا دیے جائیں گے جس طرح کعبے کے گرد غلاف لٹکایا جاتا ہے، یہ خبر دی ہے۔ اور صحابہ چونکہ صحاب یقین تھے، اس وقت اگرچہ اس میں سے اب جب الگ بھی نہیں نظر آتا تھا صحابہ کو کہ ایسا بھی ہو جائے گا، مگر یقین سب کو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو خبر دی ہے غیب کی سچی دیتے ہیں، لہذا سب نے اس بات کو مان لیا کہ ایسا انقلاب آ جائے گا ہمارے اندر، ایسی تبدیلی آ جائے گی، اور ایسا امت کے اندر ضرور وہ وقت آئے گا جب یہ صورتحال ہوگی، کھانے اتنے ہوں گے، لباس ایسا ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کپڑے اس انداز کے ہوں گے۔ اب اس کا ایک کمپیریٹو انالیسس کیا گیا کہ پھر اچھے کون ہوں گے، اچھے کون ہوں گے، ہم اس وقت جو ہے ہم اچھے ہیں، یا جب صبح شام سوٹ بدلیں گے اس وقت اچھے ہوں گے؟ اس وقت جو ہمیں کھجور ملتی ہے اس وقت ہم اچھے ہیں، یا اس وقت ہماری شان زیادہ ہوگی جس وقت ہمیں کھانے پہ کھانا ملے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان بیٹھے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا نحن یومئذ خیر منا الیوم، کیا اس دن ہماری جو حالت ہوگی وہ آج سے بہتر ہوگی؟
جو تبدیلی آئے گی وہ تو اچھی ہے، لیکن یہ کیا خیر بھی ہوگی یا شر ہوگا؟ خیر کشی سے ہوگا۔ آج جو ہماری حالت ہے جس میں بھوک ہے، پیاس ہے، کپڑے تھوڑے ہیں اور غریب الوطن ہے ہم، اور ہمارے پاس رہنے کے لیے سب کے مکان بھی نہیں ہے، کیا آج کی یہ ہماری حالت بہتر ہے یا اس وقت جو حالت ہوگی وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگی؟ جس وقت انہوں نے یہ سوال کیا، ساتھ اپنی طرف سے انہوں نے یہ اپنی رائے ظاہر کر دی، اور بڑی اچھی رائے تھی، اور اس میں بھی دینی نقطہ نظر تھا۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، پھر یہ تو ہوگا نا ہمارے پاس جب کھانے ہوں گے، پیسے ہوں گے، نتفرغ للعبادہ، تو اس وقت جی بھر کے عبادت کریں گے، ہمیں کوئی اتنا فکر نہیں ہوگی معاش کی بھی، اور وقت فارغ ہمارے پاس نکل آ جائے، وہ نقف المعونہ، اور پھر ہمارے لیے مشقتیں نہیں ہوں گی، ہمارے کندھے تھکے ہوئے نہیں ہوں گے، ہماری ٹانگیں تھکاوٹ والی نہیں ہوگی، ہم اچھے قیام کریں گے، سجدے کریں گے۔ کیا اس وقت کی ہماری حالت بہتر ہوگی یا آج جو ہماری حالت ہے یہ ہمارے لیے بہتر ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا، اس وقت کی حالت بہتر نہیں، آج جو محمد عربی کے قدموں میں ٹکڑے کھاتے ہو یہ حالت بہتر ہے۔ اس وقت کی حالت تمہاری یا تمہارے بعد آنے والی نسل کی، قیامت تک آنے والی امت کی، کہ جن کے دن کے 3 ٹائم کے مختلف جدا کھانے ہوں، اور ہر کھانے میں کئی کئی ڈشیں ہوں، اور کپڑوں کا کوئی انداز شمار میں نہ آنے والا ہو۔ فرمایا میرے صحابہ تم اس وقت سے بہتر ہو، آج جو تمہاری حالت ہے یہ تمہاری ریکارڈ حالت ہے خیر کے لحاظ سے، یہ ترقی ہے اور یہ مرتبہ ہے میری ملت کا اور یہ مرتبہ ہے میری قوم کا۔ تو یہاں سے بھی پتہ چل گیا کہ یہ آج اس وقت ہم گفتگو کرتے ہیں ترقی کے لحاظ سے اور بہتری کے لحاظ سے اور خیر کے لحاظ سے، تو پھر اس حدیث شریف کو سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ بندہ جس کا بینک میں 1 پیسہ بھی نہ ہو مگر اس کا دل نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، اس سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے، اور جس کے بینک پیسوں سے بھرے ہوئے ہو اور اس کا دل ایمان کی چاشنی سے خالی ہو، اس سے بڑا کوئی بھوکا نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی نادار نہیں ہے۔ تو ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ انداز سمجھا دیا ہے کہ کبھی تم بہک نہ جانا اور کبھی جو تنزل ہے اس کو ترقی نہ کہہ دینا۔ اصل معیار جو ہے یہ دنیا آنا، اس کا ایک پہلو اچھا بھی ہے، مگر پھر بھی اچھائی جو ہے وہ دین کے اس رنگ کے اندر ہے جو رنگ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو عطا فرمایا تھا۔ اب اس گفتگو کے ساتھ یہ انفرادی اور اجتماعی حالتوں دونوں میں جو تبدیلی آئے گی اس کا میں نے ذکر کر دیا۔ پہلی حدیث انفرادی حالت کے لحاظ سے اور دوسری حدیث اجتماعی حالت کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے یہی انسان ہوا کرتے تھے، اسی طرح کا ہر بندہ یعنی یوں ہوتا تھا، محلے محلے میں کم از کم 100 ولی ہوتا ہے، یہ سوسائٹی تھی مسلمانوں کی، یعنی ولایت کا فقدان نہیں تھا، اور تقوی اور پرہیزگاری کو کہیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا تھا کہ چلو کہیں سفر کر کے کسی ایک متقی کو ڈھونڈیں اور اس کی زیارت کریں۔ وہاں گھر گھر میں تقوی کے باغ تھے اور ہر وقت روحانیت کے پھول کھلتے تھے۔ یہ پوری سوسائٹی مسلم امہ کی یہ منظر پیش کرتی تھی۔ اب اس تقوی کے گلشن میں خزاں آ گئی اور پھر اجڑ گیا اور سلسلہ ختم ہوتا گیا۔ تو یہ ایک تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے ایک تغیر کو سمجھتا ہے، اور ایک اجتماعیت کے لحاظ سے پوری قوم میں ایک تغیر جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس تغیر کو اور اس تنزل کو تنزل ماننا یہ حقیقت کے معترف ہونے کا انداز ہے، کیونکہ جو مانے گا نہیں کبھی وہ بہتری سوچ نہیں سکے گا۔ ہر کس کے ندانت و بدانت کے بدانت در جہل مرکب ابد دہر ممانت۔ جس بندے کو آتا کچھ نہ ہو، پڑھا ہوا کوئی نہ ہو، اور سمجھے کہ میں پڑھا ہوا ہوں، وہ قیامت تک بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اور جس کو آتا نہ ہو، جانتا ہو، مانے کہ مجھے نہیں آتا، اسے دوسرے دن بھی آ سکتا ہے۔ اور جس کو کچھ نہ آتا ہو اور سمجھے کہ مجھے آتا ہے، اس کی جہالت ڈبل ہے کہ ایک تو آتا نہیں، پھر دوسرا نہ آنے کا بھی پتہ نہیں، اس کی جہالت ڈبل ہے۔ اور جس کو آتا نہ ہو کوئی علم مگر مانے کہ مجھے نہیں آتا، تو اس کی جہالت سنگل ہے، وہ ختم ہو سکتی ہے۔ تو اس واسطے حقیقی ترقی پانے کے لیے پہلے ہمیں تنزل ماننا پڑے گا کہ واقعی تنزل آیا ہوا ہے، اور اس تنزل کو جب مان کے
پھر اس ترقی والے گھاٹ سے پانی پیئیں گے جہاں سے ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور طلحہ و زبیر اور سعد و سعید اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم اور ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان لوگوں نے پانی پیا تھا، ادھر سے پیئیں گے۔ وہ چشمہ آج بھی خشک نہیں ہوا، جب چشمہ خشک نہیں ہے پینے والوں کو جام ضرور ملیں گے تو پھر وہ ترقی بھی آ سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک صورتحال ہمارے آج کے کرنٹ افیئرز کے لحاظ سے ہے کہ جس میں ہمیں ان حالات کو سامنے رکھنا ہے، خواہ ہمارا اپنا ملک ہو، خواہ بین الاقوامی حالات ہوں، اور وہ ساری صورتیں کہ جن کے لحاظ سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیا تھے اور ہمیں کیا ہو گیا، کتنی بلندی تھی ہماری اور ہمارا مرتبہ کیا تھا، ہم ہوتے کون تھے، ہمارا مقام کتنا اونچا تھا، اور کس انداز سے ہمیں رب ذوالجلال نے مخلوقات کے لیے سردار بنایا تھا۔ گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، آخر کتنے اونچے تھے ہم اور گرے گئے تو کہاں آگے ہیں۔ اب صورتحال دیکھو، اب اسلامی دنیا میں کیا ایک ابتلا اور آزمائش ہے۔ ورلڈ ہیلپ نامی ایک تنظیم امریکہ میں فنڈ اکٹھا کر رہی ہے، وہ عیسائیوں کی تنظیم ہے، اور اس نے فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا ہے، اور اس نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے۔ اس پمفلٹ کے سر برق عراق کی تصویر ہے، عراق کی تصویر کے ساتھ لکھا عراق پروجیکٹ، اور وہ تنظیم امریکی عیسائیوں سے فنڈ اکٹھا کر رہی ہے، اور مقاصد اس نے لکھا ہے کہ ہمارے اہداف کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم انجیل چھاپ کر عراق میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں پر 1 ملین انجیل کی ضرورت ہے، وہاں پر ہم اس انداز میں اپنی عبادت گاہیں بناتے جاتے ہیں، اتنے گرجے بنانا چاہتے ہیں، ہم وہاں پہ اپنی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ نیٹ ورک انہوں نے عراق میں ہی نہیں، اس کے علاوہ الجزائر، لیبیا اور مراکش وہاں پر وہ قائم کر چکے ہیں۔ اب مسلم امہ جس وقت بین الاقوامی سطح پر سو رہی ہے، ان کی اپنی تنظیم OIC وہ غیروں کی اعلی کار بنی ہوئی ہے، اور اس انداز میں مسلمان تنزل میں آگے ہیں کہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ مسلم امہ کا ایک سپوت حفظ قرآن کرتا تھا اور عیسائیوں کی وادیوں میں داخل ہو جاتا تھا، اور پوری دھرتی کا جو ہے وہ اس انداز میں ایمان کی بہار لے آتا تھا کہ اس کے سینے سے نکلنے والا نور ان کے دلوں کو مدینہ بنا دیتا تھا۔ اب گھر ہمارے ہیں، ملک ہمارے ہیں، اور محلے ہمارے ہیں، اور وہاں پر پنجے گاڑ لیے ہیں عیسائیوں نے، پنجے گاڑ لیے یہودیوں نے۔ اب اسلامی دنیا کے اندر 32 چینل عیسائیوں کے چل رہے ہیں جو دن رات زہر اگل رہے ہیں، دن رات عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، دن رات عیسائیت کے پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اب یہ وقت آن پہنچا ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان، اس کے لیے اس سال انڈین حکومت نے $6 لاکھ کی ایڈ اس لیے دی تھی، جس کو معین کر کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ $6 لاکھ افغانستان میں میوزک اور گانے بجانے کی ترویج میں خرچ کیا جائے گا۔ اب گھر ہمارا ہو اور اس کے لیے موسیقی کا بندوبست کیا جائے اور انڈیا کر رہا ہو، اس سے بڑی ندامت کیا ہوگی، اس سے بڑی تنزلی کیا ہوگی۔ وہ کوساروں کا دیش جس کو غیرت افغان کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنی حریت پر پہرے دیے ہیں اور اسلامی حمیت دینی کا انہوں نے ہمیشہ پوری طرح اس کا اظہار کیا ہے۔ اب ان کے لیے انڈین حکومت نے وظائف اور اسکالرشپ معین کر کے وہاں کے اساتذہ کو، افغانستان کے اساتذہ کو اور طلبہ کو 1500 اساتذہ اور 500 طلبہ کو انڈیا میں ان کو تعلیم دی جا رہی ہے، انڈین کلچر سکھایا جا رہا ہے، انڈین ثقافت ان کو پڑھائی جا رہی ہے، تاکہ چہرے مسلمانوں کے اگرچہ رہیں مگر دماغ ہندوؤں والے بن جائیں، اور یہ پڑھ کے چاہیں تو پھر مزید جا کے وہاں پر تباہی اور بربادی پھیلانا شروع کر دیں۔ اور یہ پورے خطہ انسانیت کے لیے ایسی آزمائش اور ایسا ابتلا کا سلسلہ جاری ہے کہ جدھر دیکھو ایسی تنظیمیں ہیں، صرف ورلڈ ہیلپ نامی ایک ہی تنظیم ایسی نہیں، ان کی 20 NGOs ایسے کام کر رہی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے یعنی مسلمانوں کو انہوں نے مریض بنا دیا ہے، مریض سمجھا ہوا ہے،
اور دعائیں تجویز کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ دو, دوسرا کہتا ہے یہ استعمال کروا. اور مسلمان اتنا کیا گزرا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے بے وقوف ہو, مجھے بیمار نہ کہو, میں تو کائنات کی بیماریاں صحیح کرنے آیا ہوں. تم میرے علاج کرتے ہو, میری روح کو صحیح کرنا چاہتے ہو اور میرے دماغ کو صحیح کرنا چاہتے ہو, اور تم سارے اکٹھے ہو کے میٹنگ کرتے ہو تو میرے بارے میں کہتے ہو کہ مسلمانوں کو روشن خیال بنانا چاہیے. تمہیں اور کوئی تم اندھیرے خیال والا نظر نہیں آتا. تمہیں نظر آتا ہے کہ روشن خیالی کی ضرورت ہے تو صرف مسلمان کو ہی ہے. ہمیں اپنی فکر کو اجاگر کر کے ان لوگوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو بتانا چاہیے کہ دنیا کے بے وقوف ہو, اگر کسی کو روشن خیال بنانا ہے تو اسے بناؤ جس کے خیال میں اندھیرا ہو, اور جس کے خیال میں طیبہ کا سویرا ہو اس کو روشن خیال بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے کیا صورتحال ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے. وہ بیرونی دنیا کے جو مختلف فتنے ہیں وہ تو اپنی جگہ رہے, خود ہمارے ملک کے اندر ایسے فتنے اور ایسے ادارے بنا دیے گئے ہیں جن کا مقصد مسلمانوں کو امریکہ کی منڈی میں بیچنا ہے, اور جن کا مقصد مسلمانوں کے اندر سے روح ایمان کو نکالنا ہے. اب دیکھیے جس وقت آج ہمارے ہاں انٹرنیشنل اقبال انسٹیٹیوٹ فار ریسرچ ڈائلاگ, اس میں ایک پہلا اجلاس جو لاہور میں اس کا منعقد ہوا اور اس کے لیے 50 کروڑ ڈالر کا فنڈ اکٹھا کیا گیا کہ وہ ادارہ چلایا جائے گا 50 کروڑ سے. اور اس کا کام کیا ہوگا؟ اس کا کام مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہوگا, اس کا کام مسلمانوں کو یہودی بنانا ہوگا, اس کا کام مسلمانوں کے اندر سے مسلمانی نکالنا ہوگا. اور نکالنے کا انداز کیا ہوگا؟ فکر اقبال کو سامنے رکھ کے, وہ اقبال جس کی تعلیمات کا 60% حصہ مغرب کے خلاف ہے. یہ اس اقبال کی فکر کی جو گولی ہے, فکر کا جو کیپسول ہے, اندر اس میں زہر امریکہ کا ڈال کے یہ قوم کو دینا چاہتے ہیں. اس اساسی میٹنگ کے اندر جو بکواس ان لوگوں نے کیے جن کو اس ادارے کا سربراہ بنایا گیا ہے اور ذمہ داریاں دی گئی ہیں, تو وہ ان کی پریس کانفرنس تھی. اب وقت آ گیا ہے کہ مغرب اور ہماری تہذیب ایک ہو گئی ہے. اب ہمارے بچے بھی VCR کھلے دیکھے کریں گے, اب ہمارے بچے بھی کلبوں میں جایا کریں گے. یہ وہاں پر وہ اپنی ایک جو اچیومنٹ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے اور بہت کچھ آگے کریں گے. اور پھر وہاں پر انہوں نے ایک کتاب جو متعارف کروائی ہے ڈاکٹر فریڈ ہیڈنگ کی, اس کتاب کا مقصد صرف طالب علموں کو خراب کرنا نہیں, قوم کے اساتذہ کو خراب کرنا ہے. وہ کتاب کی جس میں انہوں نے اس انداز میں ساری گفتگو کی ہے, نام رکھا ہے ماڈرن ٹیچنگ اینڈ اسلامک ٹریڈیشن. اس کتاب کے اندر نئے انداز پڑھانے کے جس سے اسلامی روایات کو مسح کیا جائے وہ سارے اکٹھے کیے گئے ہیں. اور پہلی کھیپ میں 150 اساتذہ وہ کتاب پڑھ رہے ہیں. 150 پڑھیں گے تو وہ اندازن خاکم بدہن 4-5 لاکھ طالب علموں کو خراب کر دیں گے. ادھر امریکہ کے لیے باقاعدہ ہماری یونیورسٹیوں کو اڈے بنا دیا گیا ہے. وہ قوم کے جن کے لیے حرام تھا, قرآن نے حرام کیا تھا کہ تم غیروں کی بات سن ہی نہیں سکتے, تم ان کے پاس بیٹھ ہی نہیں سکتے. اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حدیث غیرہ. فرمایا اگر تم بیٹھو گے اور ان کا رد نہیں کر سکو گے ان کی باتوں کا تو کافر ہو جاؤ گے. اس واسطے قرآن نے کہا بیٹھو ہی نا. اب ان بےہودہ لوگوں کو ہماری یونیورسٹیوں میں بلا کے لیکچر دلوائے جاتے ہیں. کیا ہوا؟ ایک طرف تو یونیورسٹیوں کا نظام سیکولر طاقتوں کو دے دیا گیا اور کالجوں کو بورڈ آف گورنرز کی شکل میں سارے کالج جو ہیں وہ سیکولر ہاتھوں میں دے دیے گئے ہیں. اور پھر جو یونیورسٹی ایکٹ کے اندر تبدیلی کر کے ان یونیورسٹیوں کو بھی سیکولر لوگوں کے ذہنوں میں ان کے ہاتھوں میں بیچ دیا گیا ہے. اب بچے ہمارے ہیں, روح ہماری ہے, مستقبل ہمارا ہے, پود اور نسل ہماری ہے, مگر ان کو گندا پانی دینے کے لیے امریکہ سے لوگ آتے ہیں تو گندگی جڑوں میں آ جائے گی, گندگی پھر پتوں تک پہنچ جائے گی. تو یہ سارا دھندا ہمارے ملک کے حکمران کر رہے ہیں, بیوروکریسی کر رہی ہے, مغرب زدہ لوگ کر رہے ہیں. اور یہ انداز کہ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم نے دنیا کے کونے کونے میں جہاں گندگی پھیل رہی تھی ایک ایک صحابی نکلے ہیں اور صف بستہ ہو کے گئے ہیں, جہاں جا کے انہوں نے صفہ کا ماحول پیدا کیا ہے اور لوگوں کو سچی فکر سے سیراب کیا ہے. آج اس نسل کو, اس قوم کو اور اس ملت کو پانی دینے کے لیے امریکہ سے لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے پوری انسانیت کو خود سیراب کیا ہے. یہ تنزلی ہے, یہ ہمارا وہ انداز ہے کہ جس سے جس پر روئیں اتنے آنسو کم ہیں. کہ کیا ہمارا مرتبہ تھا
کیا ہماری شان تھی؟ ہم تو زمانے کے استاد تھے، ہم تو زمانے کے معلم تھے، ہم نے تو آداب جہانداری لوگوں کو سکھائے تھے، ہم نے دنیا کی آنکھوں میں تہذیب کے سرمے لگائے تھے۔ لوگ ہماری آنکھوں، ہمارے لکھی ہوئی کتابیں قاسم زہراوی کی پڑھ کے انہوں نے تمام سائنس اور تمام سرجری کے آلات ان کو ان کے نقشوں پر بنایا تھا۔ ہم تو دنیا کے دامن میں علم کی بھیک ڈالنے والے ہیں، اور آج یہ ہے کہ ہمیں علم کا یتیم قرار دے کر اور علم کا بھوکا اور ناشنا قرار دے کر ہمارے لیے یہ دوائیاں وہاں سے منگوائی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑی اور تنزلی کیا ہوگی؟ لہذا اس خطرے کو بھی پوری طرح محسوس کیجئے اور سمجھیے کہ اگر آپ نے اس سلسلہ میں کوئی اپنا کردار نہ ادا کیا تو کل پھر یہ امید نہ رکھنا کہ تم جو فصل کاشت کر رہے ہو یہاں سے تمہیں کوئی اچھا اناج مل جائے اور اچھی پیداوار مل جائے۔ نہیں، جیسا بیج ہوتا ہے ویسے ہی فصل ہوتی ہے۔ آج اگر تمہارے بچوں کے اذہان کی جو سرزمین ہے اور قلب و نظر کی جو زمین ہے اس میں تخم امریکی بویا جا رہا ہے اور تخم اسرائیلی بویا جا رہا ہے اور تخم انڈین بویا جا رہا ہے اور برطانوی سوچ کا بیج تمہارے بچوں کی سرزمین میں اگر بویا جا رہا ہے تو کل جب بالغ ہوں گے تو پھل بھی امریکی نظر آئے گا۔ اس وقت ہاتھ ملو گے، بیٹا میرا تھا، نام اس کا میں نے محمد علی رکھا تھا، نام اس کا میں نے مبشر رسول رکھا تھا، نام اس کا میں نے عبد الخالق رکھا تھا، مگر یہ باتیں کیسی کرتا ہے، بولتا کیسے ہے، اس کی افکار کیسے ہو گئے ہیں، یہ تو اپنی زبان سے یہودیوں کی بات کرتا ہے، اپنی زبان سے ہندوؤں کی بات کرتا ہے۔ تو ایسا ہوگا اس واسطے کہ جو کاشت کیا تھا وہی پیداوار ہوگی، وہی ملے گی۔ تو قبل اس کے وہ وقت آئے، آج یہ دھیان کرو کہ ہمارے بیٹے کہاں جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کو پڑھایا کیا جاتا ہے، ان کو کیا سکھایا جا رہا ہے، ان کو دیا کیا جا رہا ہے، اور کس انداز میں ان کی جو ہے وہ برین واشنگ کر کے ان کے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے۔ یہ جو 30 اور 31 مئی کو ہمارے ملک میں قومی تعلیمی پالیسی کے بارے میں جو کانفرنس ہوئی تھی، اگر آپ اس کی رپورٹ پڑھ لیں تو آپ کو رونا آئے گا کہ وہ ملک جو کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا تھا اس میں تعلیم کون سی دی جا رہی ہے، جس کے اندر ایک ملک کا گورنر کہتا ہے کہ ہم پوسٹ گریجویٹ کلاس کے اندر میوزک کو بحیثیت نصاب رکھیں گے، جہاں پر پرائمری کی کلاسز میں جو خاص ایچیسن کی طرز کے سکول ہیں، پرائمری کے لڑکوں کو جہاں پر سیکس کی تعلیم کلاسوں میں دی جا رہی ہے، اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو کیسے ہماری قوم بچ سکے گی اور کیسے ہم کسی اچھے مستقبل کی امید رکھ سکیں گے؟ اس واسطے یہ تبدیلی آئی ہے، اور کہتے ہم کیا ہیں کہ ساون ہے، بچہ یہودی بن رہا ہو کہتے ہیں کہ بڑا دانشور بن رہا ہے اور پڑھ کے نکلے گا تو زمانے میں انقلاب لے آئے گا۔ بچہ اس کی کہ دل کے اندر امریکی چور چھپا ہوا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے۔ اگر اپنے بچے کے ناشتے کا خیال کرتے ہو تو خدارا اس کے نظریے کا بھی خیال کرو۔ اگر ناشتہ کمزور پسند نہیں تو نظریہ کمزور کیوں پسند ہے؟ اگر اپنے بچے کے لیے فلٹرڈ پانی چاہتے ہو تو پھر فلٹرڈ کہانی بھی اس کو پڑھایا کرو۔ اگر اپنی اولاد کے لیے تم اچھے کپڑے سمجھ چاہتے ہو تو پھر اس کے ایمان کا بھی اچھا لباس اس کو بھی تلاش کرو۔ یہ صورتحال جو تنزل کی مسلسل ہمارے اندر آ گئی ہے اور ہمیں اس کا جو افسوس ہے وہ یہ ہے کہ ادراک نہیں ہو رہا کہ ہمارا نقصان کتنا ہو رہا ہے اور کتنا ہو چکا ہے اور کتنا ہونے والا ہے۔ یہ صورتحال روشن کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے کہ کسی بھول میں نہ رہنا، باطل پوری طرح اپنے دانت تیز کر کے ہمیں ختم کرنے کے لیے میدان میں آ چکا ہے۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے، اے غافل مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ وقت ہے بیداری کا، اور بیدار ہو کے بالخصوص جو ایک پورا شعبہ ہمارا کالجز یونیورسٹیز کا ہے اس میں جو کچھ اچھا پڑھایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات علامہ اقبال کی ضرور ذہن میں رکھنا کہ یہ بھی ایک سازش ہے کہ اچھائی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں وہ کلچر دیتے ہیں۔ اب ایک ہے انگلش پڑھنا، ایک ہے انگریز بننا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ انگلش بولنا اور چیز ہے، انگلش لینگویج بولنا، مگر انگلش فکر کا علمبردار بننا، انگریز بن جانا قلب و نظر سے، یہ اور بات ہے۔ ہم انگلش کے خلاف نہیں، ہم سائنس کے خلاف نہیں، ہم ٹیکنالوجی کی تعلیم کے خلاف نہیں، ان تمام میادین اور فیلڈز میں ریسرچ کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ ہم انگلش کے خلاف نہیں، ہم انگریز بننے کے خلاف ہیں۔ اور تم یہ سوچ لو کہ جو انگلش پڑھ رہے ہیں ان میں سے کتنے ہیں کہ جو انگلش تو ان کو آئے مگر انگریز نہ بنے۔ اگر ساتھ ساتھ انگریز بھی بن جائے
تو پھر اس انگلش کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہاں، اگر ان کے پیچھے کنٹرول تمہارے ہاتھوں میں ہے اپنے بچوں کا، روزانہ ان کے ذہن کی تلاشی لو، روزانہ سمجھاؤ اور روزانہ دیکھو کہ کہیں بگاڑ نہیں آ رہا، پھر سلسلہ صحیح چلتا جائے گا۔ اور اگر تم نے تلاشی لینا چھوڑ دی، تیسرے چوتھے دن ہی کوئی چور ان کو لوٹ کے لے جائے گا۔ اس واسطے یہ جو پورا سلسلہ ہے ہمارے لیے تعلیم کا، اس میں جواز تو ہے مگر امتحان جو ہے اس کا ساتھ ساتھ والدین کے لیے بڑا لازم ہے، اور بالخصوص بزرگوں کے زیر سایہ ان بندوں کے ٹیسٹ کروانے چاہیے، فکری ٹیسٹ، ان کے ذہن کے ٹیسٹ، ان کی سوچ کے ٹیسٹ، ان کے خرد اور شعور کے ٹیسٹ، ان کے ایمان اور ایقان کے ٹیسٹ، تاکہ پتہ چلتا رہے یہ ابھی تک ہمارا ہے، یہ غیروں کا اعلی نہیں بنا۔ اقبال کہتے ہیں یہ سازش تھی ہمارے خلاف، وہ لوگ کہتے تھے تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر۔ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، مومن کی خودی بڑی بہت خودی تھی کہ جو نہ ہتھوڑوں سے ٹوٹنے والی تھی اور نہ تلواروں سے کٹنے والی تھی، تو غیروں نے کہا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھر۔ اب یہ ڈٹ جاتا ہے تمہارے سامنے کہ میں نہیں کرنے دوں گا، میں جان دے دوں گا، میں خون بہاؤں گا، اپنا ایمان بچاؤں گا۔ یہ جو اس کی خودی تمہارے سامنے سر اٹھاتی ہے اور بولتا ہے یہ، اس کو یوں ختم کرو کہ اس کی خودی کو ذرا تعلیم کے تیزاب میں ڈالو۔ جس وقت مغربی تعلیم کا پروردہ بنے گا تو پھر فرنگی دکانوں کا کھلونا بن جائے گا، پھر اس میں فولادی پاور نہیں ہوگی، پھر وہ ہو جائے گا ملائم جدھر چاہو ادھر پھر، بس فوراً بدل جائے گا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ پہلے وہ باتیں جن پر ایکشن لیتا تھا ڈٹ جاتا تھا اور عزت بےزتی کا مسئلہ اور موت حیات کا مسئلہ بنا لیتا تھا، اب وہ باتیں ساری ہو رہی ہیں اور مسلمان اٹھتا نہیں ہے، تو پتہ چلا وہ تعلیم کے تیزاب میں خودی کو ڈال کے اس کو بالکل یوں بنا دیا گیا ہے کہ اب اپنی حیثیت ہی کھو چکا ہے۔ اقبال کہنے لگے تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کے ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، کہ یہ تیزاب جو مغرب کی تعلیم کا ہے، اس میں تاثیر اتنی ہے گندی کہ یوں سمجھو جیسے سونے کا کوئی حمالہ پہاڑ ہو اور اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دیا جائے۔ اتنی تبدیلی، سونے کا پہاڑ اور مٹی کا ڈھیر۔ سونے کا پہاڑ مٹی کا ڈھیر کس بنیاد پہ بنتا ہے؟ اقبال کہتا ہے گندے نصاب تعلیم سے، برے نصاب تعلیم سے اور غیروں کے نصاب تعلیم سے۔ اور اب وہ پہلے کوئی کسر نہیں تھی، اب جو آغا خان بورڈ اور بالخصوص ہماری وزارت تعلیم جس کے وزیر تجہیل بولتے ہیں تو کہتے ہیں اب ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے ملاؤں سے اپنا نصاب تعلیم آزاد کر لیا ہے، اب ہمارے نصاب تعلیم میں انڈیا پہ تنقید نہیں ہے، اب ہمارا نصاب تنظیم تعلیم جو ہے وہ گندھارا سے چلا ہے، ہماری کلچر وہاں سے آیا ہے، اور ایسی ساری باتیں جو کی جا رہی ہیں یہ زہر ہے اس ملت کے لیے جو کہ ہر طرف پھیلایا جا رہا ہے۔ اس سے بچانے کے لیے اب ادھر یہ ہے کہ والدین خوش ہیں، ہمارے بچے بڑے تعلیم یافتہ ہو رہے ہیں، روزانہ پڑھنے جاتے ہیں، روزانہ پڑھ کے آتے ہیں، ماں کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہے، باپ کا کلیجہ بھی ٹھنڈا ہے، اور بیچاروں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم تو بیٹا بیچ رہے ہیں، ہم نے بیٹا غیروں کے آگے بیچ دیا ہے، ہم نے فروخت کر دیا ہے، یہ ہمارا نہیں رہے گا، 10 سال کے بعد یہ تو غیروں کا ہوگا، ان کی بولی بولے گا، ان کے نظریات کا حامی ہوگا۔ اس وقت اپنے امی اور ابے کو کہیں گے تمہیں کیا پتا ہے کہ زمانہ کیا ہوتا ہے اور جدت کیا ہوتی ہے اور کیا حالات ہے زمانے کے، تم پرانے لوگ ہو، تمہیں کوئی حیثیت کا پتہ ہی نہیں۔ اس وقت اپنے والدین کا منہ بھی بند کرنے کی کوشش کرے گا، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے۔ آج یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور کہاں کہاں لوگوں نے اس کو ساون بنا رکھا ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ اور بالخصوص اس کے ساتھ ایک شعبہ جو پورا اس سلسلے کا ہے کہ جہاں ہے دھواں اور لوگ ساون سمجھتے ہیں، وہ ہے بد عقیدگی کے اڈے اور بد عقیدگی بیس کیمپ، جہاں تمہارے بچوں کے عقیدے گندے کیے جاتے ہیں، ان کی تختیوں پر اولیاء اللہ سے بغاوت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کے نقش جو ہیں وہ سبق کیے جاتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو بیٹا حفظ قرآن کرنے گیا تھا، تم سمجھتے ہو بیٹا درس قرآن سننے گیا تھا، لیکن جب بیٹا پلٹتا ہے اور عمر گزرتی ہے تو وہ کہتا ہے ابا جی تم تو ساری عمر مشرک ہی رہے، یہ 11ویں شریف تم کیوں کرواتے ہو، یہ ختم شریف کہاں سے آیا ہے، یہ میلاد شریف تو بدعتیوں کا کام ہے۔ اب اس وقت باپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں
اور کانپتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کھو دیا ہے، اب میرا بیٹا تو میرے لیے دعا بھی نہیں کرے گا، یہ تو آج ہی مجھے مشرک کہہ رہا ہے تو کل قبر میں میرے ساتھ یہ کیا کرے گا، یہ میرے ساتھ میرے لیے کیا کر سکتا ہے۔ یہ جو ایک دھواں ہے اس کو بھی دھواں سمجھو، یہاں بھی ساون نہیں ہے، اصل میں دھواں ہے، دھواں ہے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی قبر میں بھی دھواں آ سکتا ہے۔ اس واسطے ہر وہ اڈا کہ جہاں پر فکر قرآن اور فکر مدینہ اور فکر الوہیت باری کے خلاف حملے ہو رہے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وہاں نہ بھیجو۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پڑھ کے سلامت نکل آئیں گے، قرآن تو قرآن ہے نا، صرف قرآن ہی پڑھنا ہے تو قرآن پڑھیں گے، قرآن تو ایک ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے، مولانا روم نے کہا تھا بارش ایک ہے، آسمان سے برستی ہے، لیکن طریقے دو ہیں، ایک ڈائریکٹ آتی ہے اور ایک چھت پہ برستی ہے اور چھت سے نیچے آتی ہے۔ کہتے ہیں آب بارہ باغ صد رنگ آورد، آب نودا ہمسایا در جنگ آورد۔ وہ جو ڈائریکٹ آئی ہے وہ جہاں برسی ہے وہاں پہ پھول کھلے ہیں، گلشن آباد ہوا ہے، اور جو چھت پہ برسی ہے وہ پھر پرنالے کی شکل میں نیچے آئی ہے تو کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں پڑوسی سے ہی جھگڑا ہو گیا ہے، پرنالے سے، حالانکہ پانی تو وہ بارش کا تھا، جھگڑا ہو گیا۔ اور پھر یہ ہے جو ڈائریکٹ برسی ہے اس کے قطرے ایک ایک صدف میں گرے تو ہیرے بنتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں، اور جو چھت پہ گری ہے جتنی گندگی ہوتی ہے ساری اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اب پرنالے سے پانی وہی اتر رہا ہے جو آسمان سے آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر چھت گندی تھی تو کپڑے بھی گندے، ایک ایک قطرے سے بدن بھی گندا۔ اب کیا ہوا؟ بارش تھی مگر سبب گندگی کا بن گئی، بارش تھی اور سبب پلیدی کا بن گئی، کپڑے بھی پلید، بدن بھی پلید، سب کچھ پلید، انسان کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ اس واسطے سمجھو قرآن بارش ہے مگر ڈائریکٹ جو آ رہا ہے ابر کرم ماہ مدینہ سے ہو کر اس سے دل میں پھول کھلتے ہیں۔ اور اگر یہی قرآن کسی اس اڈے سے ملتا ہے جہاں گندے عقیدے کی چھتیں لگی ہوئی ہیں، وہاں جب سے برسے گی بارش تو چھت کی گندگی ضرور مل جائے گی۔ قرآن کے پاک ہونے کا انکار نہیں ہے، قرآن قرآن ہے، قرآن قرآن ہے، مگر جس وقت ساتھ یہ گندگی آئے گی تو پھر یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا، پھر گمراہی بھی آ سکتی ہے، اور یقیناً ایسا ہو رہا ہے۔ اس واسطے یہ صورتحال جو نشیمن کے دھوئیں کی ہے اس کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اور اپنے اندر صورتحال اصلاح کی اس انداز میں پیش کرنی چاہیے جب رب ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ تم اگر اپنے دل نہیں بدلو گے تو میری رحمت کی بارش بھی نہیں بدلے گی، تم بدلتے ہو تو پھر میری طرف سے بھی فیصلے بدل جاتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں ہمارے اندر کمی آ گئی ہے، کوتاہی آ گئی ہے تو ہم نئے سرے سے اپنے دل سیدھے کر لیں، اور یہ نورانی ماحول جو ہے برکات کے مہینے میں ہمارے لیے پھر اللہ کی طرف سے دوبارہ مستقل رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ اصل میں مدار اس بندے کی نیت پر ہے، نیت اچھی ہوتی ہے تو کام سنور جاتے ہیں، نیت خراب ہوتی ہے تو سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ وہ نو شیرواں شکار کے لیے نکلا تھا، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کافی دور چلا گیا اپنی سلطنت میں تو پانی کی پیاس اس کو محسوس ہوئی، ایک باغ میں داخل ہوا، وہاں ایک بچہ نگرانی کر رہا تھا، کہنے لگا آتنی رمانتن، مجھے ایک انار دو۔ بچے نے توڑا، بادشاہ کو دیا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، تو اس نے اس کا پانی نچوڑا تو بہت سا دانوں سے پانی نکلا، بڑا لذیذ پانی تھا، پی گیا۔ فوراً اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بادشاہ ہوں، ایسا باغ تو میرا ہونا چاہیے، یہ غریب بندے نے رکھا ہوا کیوں ہے؟ لہذا فیصلہ کر لیا کہ ابھی واپس جاؤں گا تو آرڈر بھیجوں گا کہ یہ باغ تمہارا نہیں، یہ میرا ہے۔ اتنے میں پھر پیاس محسوس ہوئی تو کہنے لگا آتنی رمانتن، مجھے ایک انار دو۔ تو بچے نے توڑ کے دیا تو اس نے نچوڑا تو بالکل تھوڑا سا پانی نکلا اور وہ بھی بڑا کڑوا۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ اسی بات پر تو ابھی اتنا پانی تھا اور اتنا لذیذ تھا اور اب بالکل خشک ہو گیا ہے اور وہ بھی کڑوا ہو گیا ہے۔ تو بڑا تعجب سے اس نے اس بچے سے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، اتنی جلدی تبدیلی آ گئی ہے، یہی درخت ہے، یہی انار ہے، اسی سائز کا ہے اور پانی پہلے بہت تھا اب کم ہو گیا ہے اور جو ہے وہ بھی کڑوا ہے، وجہ کیا ہے؟
وہ بچہ جو بظاہر ایک باغ کا مالی تھا لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی رحمت کا ایک مالی تھا، ولی تھا. اس نے فوراً یہ کہا اللہ مالک البلد اعظم علی ظلم، اگر یہ پانی اسی سائز کے انہار میں اسی طرح ہوتے ہوئے پانی اگر کم ہو گیا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس نے ظلم کا ارادہ کر لیا. اس ملک کے بادشاہ نے ظلم کا ارادہ کیا ہے جس کی وجہ سے برکت اٹھ گئی ہے. اب یہ دیکھو سائز وہی رہتا ہے، برکت کیسے ختم ہوتی ہے؟ سائز وہی ہے انار کا مگر برکت ختم ہو گئی. بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا واقعی یہ بچہ بڑا بیدار مرد ہے، اس نے تو میرے دل کی بات سمجھ لی ہے. اس نے ٹیسٹ کرنا چاہا، اس نے دل میں توبہ کر لی، کہنے لگا کہ میں بالکل دل میں پکا ارادہ ہے کہ یہ باغ نہیں لوں گا. کہتا آتے نہیں رومانا تنخرا، اب مجھے ایک اور انار دو. بچے نے توڑ کر دیا. جب اس نے اس کو نچوڑا تو پھر بہت سا پانی نکلا اور میٹھا بھی تھا. تو اب کہا بچے دیکھو اب بہت سا پانی نکلا ہے تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ تو اس نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اس بادشاہ نے اپنے دل میں توبہ کر لی ہے، لہذا اللہ نے برکتیں بحال کر دی ہیں. تو یہ ہے کہ اصل میں بندے کی دل کی حالت تبدیل ہوتی ہے تو ادھر رحمت کی بدلی بھی آ جاتی ہے. جو جو یہ بدلتا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اصلاح قلب کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے اور بالخصوص بہنوں کے لیے دختران اسلام کے لیے آئیڈیل کردار، بہت اہم موضوع ہے. آپ تمام حضرات بھی وقت پہ تشریف لائیں.